اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، آج چونکہ ٹاپک آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام کا انتہائی حساس ترین موضوع بنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس ٹاپک پہ آلریڈی ہم جو شیعہ کتابوں سے روایات پیش کی جاتی تھیں، الحمدللہ ہم نے آج سے غالباً 2-3 سال پہلے اس کا مکمل رد آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا، جو بہت سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا. اس میں ہم نے اسماء الرجال کی کتابیں، طبقات الاعلام کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، درجنوں کتابیں شیعہ سنی پیش کی تھیں. خیر عزیزان، مرزا انجینئر صاحب نے بھی وہی گھسے پٹے اپنے سو کال دلائل لا کر باتیں کرنے کی کوشش کی ہے. تو چلتے ہیں پھکی صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بنات اربع کے لحاظ سے کیا بڑی اپنی طرف سے جو مستحکم یہ دلیل پیش کرتے ہیں وہ لے کر آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بعد میں لوگوں نے پارٹی بازی بنا کے نا، وہ مجھے مولانا اسحاق صاحب کی بات یاد آ گئی رحمہ اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، نیک کاموں کا اجر دے. مولانا اسحاق صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے مولانا اسحاق صاحب بڑے سختی سے حامی تھے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں. ایون ایران کے شیعہ بھی نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں. پاکستان کے جو عزادار ہیں انہوں نے ڈھکوسلا مچایا، انہوں نے کہا نہیں جی بیٹی ایک ہی تھی، باقی 3 جو ہیں وہ پہلے خامند سے تھیں حضرت ختیجہ کے، اور اس لیے حضور کی بیٹیاں ہیں وہ آپ کی سلبی بگوٹن بیٹیاں نہیں ہیں. جبکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا رافضی جس کو ایران والوں نے ایران سے نکال دیا ہے، ٹھیک ہے، یاسر الحبیب، جو کوئی موقع نہیں جانے دیتا خلفائے ثلاثہ کے اوپر تان کرنے کا. اس سے یعنی انٹرنیشنل یعنی ایک فورم کے اوپر میڈیا کے اوپر پوچھا گیا ہے کہ بتائیں کہ حضور کی کتنی بیٹیاں. اس نے کہا جی مجھے سخت اختلاف ہے بکر عمر عثمان سے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اپنی تھیں اور ان میں سے 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے عقد میں تھیں. اس سے میں ڈینائی نہیں کرتا ہوں. باقی وہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی فضیلت بن جائے، لیکن وہ کہتا ہے یہ بات سے انکاری نہیں ہے. جی عزیزان گرامی قدر، ویسے تو عزیزان آلریڈی ہم ویڈیوز ریکارڈ کروا چکے ہیں اس کے رد پر. اب یہ جو مرزا پھکی صاحب نے رونا مچایا ہوا ہے کہ ایران کے شیعہ مانتے ہیں، ہم نے پہلے بھی اس پر جواب دیا ہے، لیکن ضد کا کیا علاج ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. وہ بیچارہ ایک خطیب ہے آصف رضا علوی، نہ وہ مناظر ہیں نہ کوئی بہت بڑا عالم ہے، وہ ایک سادہ خطیب ہے جس کا کام ہے فضائل سنانا، مصائب سنانا. آپ کو مناظرے کا اتنا ہی شوق ہے تو بسم اللہ ہم دعوت دے رہے ہیں، آئیں ہم سے مناظرہ کریں، تاکہ میں آپ کی اصلیت دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دوں کہ آپ کتنے علمی کتابی ہیں، جن کی ماشاءاللہ ویڈیو بہت مشہور زمانہ آج کل چل رہی ہے، آل اوور گردش میں ہے، جو بریلوی مولوی ان کا حال بنا رہے ہیں، جس میں انہوں نے استغفر اللہ یہ کہا ہے کہ ران، جسے عربی میں فاخذون کہتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں اس کو عربی میں پٹ کہتے ہیں. خیر اب رہے گی جی بات مفتی اسحاق صاحب. اور مولوی صاحب کیا کریں، یہ مفتی اسحاق صاحب جو بھی تھے، میں آپ سے چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں کہ جب اس معاملے میں ہم جو ایک آدھ جاہل شیعہ قائل ہیں، جب ہم ان جاہلوں کی بات نہیں مانتے تو مفتی اسحاق تے شاہی کوئی نہیں، تاڑا منہ تاڑیاں چپیڑا، بابا اسحاق تے شاہی کوئی نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور ایک منٹ، آپ تو علمی کتابی ہیں تو یہاں بابی کیوں بن رہے ہیں؟ بابی بھی اور وہابی بھی، کہ مفتی اسحاق وہابی تھا تو بابی اور وہابی کیوں بن رہے ہیں یہاں پہ؟ علمی کتابی بنے نا، جو حق ادا کرنا ہوتا ہے وہ حق ادا کریں بے عین ہی. علمی کتابی بنے، بابی کیوں بن رہے ہیں؟ مرزا صاحب جائیں، آپ سے بڑا کائنات میں کوئی فسادی اور جھوٹا انسان نہیں ہے. جھوٹ پہ جھوٹ، غلطی پہ غلطی، خود اتنے بڑے وہابی اور بابی ہیں، اور میں جی علمی کتابی. اچھا رہ گی مفتی اسحاق صاحب، تو مفتی اسحاق کی کتاب مقصد حسین جو میرے پاس موجود ہے، مرزا صاحب معذرت کے ساتھ مفتی اسحاق کی اگر آپ نے بات ماننی ہے تو مفتی اسحاق نے معاویہ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے پھر آپ کو ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا معاویہ نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، ستیہ ناس کر دیا، اور باقاعدہ اس بندے نے ان تمام حنفی دیوبندی تمام محدثین
جن کا آپ رد کرتے ہیں, حافظ سیوطی اور بھی بڑے دیگر جن کو آپ آلموسٹ کافر کہہ چکے ہیں اپنی ویڈیوز میں, ان سب محدثین کے, ان سب اہل سنت محققین کے حوالے بطور دلیل ذکر کیے ہوئے ہیں. مفتی اسحاق کی بات ماننی ہے تو پھر آپ کو ان سارے علماء کو اسی فہرست میں لانا پڑے گا جہاں مفتی اسحاق کو مانتے ہیں. وہ بطور دلیل انہوں لے کے آ رہے ہیں سامنے, بطور الزام نہیں, بطور دلیل. انہوں نے یہ کتاب الزامن کسی کے رد میں نہیں لکھی, آل اوور اسے کمپائل کیا. پھکی پھر سایہ نو منو. عزیزان, گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے بنات عربہ پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلبی بیٹی صرف اور صرف جناب زہرا صلوات اللہ علیہا تھیں, اور ہم نے کروڑ دفعہ ان لوگوں کے سامنے وضاحت کی ہے کہ یہ جو بکواسات کر رہے ہو اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی ہے. کل کو کفار تمہارے سامنے آ کے کہتے تم کیا باتیں کرتے ہو ہمارے پہ, تمہارے تو نبی کی بیٹی ہے, معاذ اللہ سما معاذ اللہ, نقل کفر نباشد ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ان جیسے پاگلوں کو آ کے کہیں گے تم کیا باتیں کرتے ہو اسلام پہ, تمہاری تو نبی کی بیٹیاں ہمارے پاس تھیں, اور پھر معاذ اللہ پھر انہیں یہ سنت بنانا پڑے گی, یہ آگے سے بونگیاں مارتے ہیں. اس ٹائم حرام نہیں تھا, بعد میں حرام ہوئے, تمہارے پہ وحی آئی ہے. لاؤ کوئی متواتر درجے کی یا صحیح سند سے حدیث کے, ہمیں پتہ چلے کہ اس ٹائم حرام نہیں تھا, بعد میں ہوا ہے, لیکن شیعہ کتاب سے, بخاری مسلم نہیں چیپنی ہمیں. خیر عزیزان, گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے جو دلائل دیے تھے شیعہ سنی دونوں کتابوں کے, وہ میں صرف بطور نمونہ آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کن کن محققین کے ہم نے آپ کے سامنے حوالہ جات رکھے تھے, تاکہ اس بندے کو شرم آئی کتنا بڑا حوالہ خور اور خیانت کار شخص ہے. لیٹ می ریپیٹ. شیعہ, ایران کے شیعہ قائل ہے جی, ایران کے شیعہ جو قائل ہے ان کا کڑاکا نکالا ہے خود مظہر علی شیرازی فاضل حوزہ علمیہ کم, ان کی یہ کتاب البیان. فقیہ اہل بیت جناب مظہر علی شیرازی صاحب نے اس میں ان سب کی بکواس کا منہ توڑ جواب دیا, قائل ہیں. خیر اس کے علاوہ ہم نے گزشتہ لیکچرز میں جو کتاب ہی مناظرانہ طرز عمل پہ مذہب شیعہ میں ایک انتہائی معتبر کتاب خورشید خاور شبہ پشاور, ہم نے اس کا بھی حوالہ دیا تھا کہ وہ ربیبہ دختران رسول اللہ کی اڈاپٹیڈ ہیں, سگی بیٹیاں نہیں ہیں. مرزا صاحب کھا گئے ماشاءاللہ چندہ سمجھ کے. پھر ایک اور مناظرانہ طرز عمل پر لکھی گئی کتاب, یہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل رضوان اللہ علیہ کے ڈائریکٹ یہ تلمیذ ہیں, شاگرد مولوی قاضی غلام شبیر حافظہ اللہ, ان کی کتاب اقوال المعصومین فی رد المقصرین, یہ ہم نے پیش کی. انہوں نے امام زین العابدین سے مروی روایات سے استدلال کیا ہے. یہ مستدل ہوئے ہیں, میں ڈائریکٹ حدیث دکھاؤں گا, یہ تو مستدل ہوئے ہیں. چلیں, انہوں نے بھی دلائل اپنے تئیں ذکر کیے ہیں. اس میں بھی موجود ہے کہ وہ بنات عربہ, ان میں سے 3 رسول اللہ کی لے پالک اڈاپٹڈ بیٹیاں تھیں اور 1 جناب زہرا سگی ہیں. پھر آؤ جی, یہ مشہد کے عالم امداد حسین کاظمی المشہدی, ان کی کتاب افضلیت سادات, اس میں بھی انہوں نے درجنوں دلائل دیے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی اڈاپٹڈ بیٹیاں تھیں, سگی بیٹی صرف جناب زہرا تھیں, اکلوتی بیٹی تھی رسول خدا کی. یہ مرزا صاحب سارے ماشاءاللہ حوالے اڑا کے ایران کے علماء کر لو, تو یہ بھی تو فاضل ایران ہے سارے علماء, ان کے حوالے کہاں جائیں گے چھٹی پہ. اور بر صغیر ہند و پاک میں مشہور اصولی حضرات کے بہت بڑے عالم سید ذیشان حیدر جوادی, ان کی کتاب نقوش عصمت حیات چہاردہ معصومین, انہوں نے بھی واضح رد کیا ہے اس جھوٹ کا کہ وہ ربیبہ دختران تھیں, اڈاپٹڈ, سلبی نہیں. اس کے علاوہ جو مزید چاہتے ہیں کہ شیعہ کتابوں میں آئی گئی جھوٹی روایات کا رد چاہیں, محقق وحید حضرت سرکار سید نثار عباس نقوی الجہادی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی یہ معرکۃ الآراء کتاب نہج السادات, یہ پڑھ کے دیکھیں تاکہ ایک تو آپ کو عظمت سادات کا بھی پتہ چلے کہ سادات ہوتے ہیں کون ہیں, جو آج کل سید زادیوں کی توہین کی جا رہی ہے. خیر دوسرا آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ان روایات کی کیا حیثیت ہے, پھر علم کے گریبان خود ٹٹولنا. پھر ایک اور مناظرانہ طرز عمل پر لکھی گئی کتاب جو بین ہے اور پاکٹ سائز میں ہمارے پاس موجود ہے, مولانا محمد علی پٹیالوی رحمہ اللہ کی یقین محکم, یہ پاکٹ سائز کتاب ہے, یہ جس مومن کو چاہیے وہ مجھے لازمی بتائے. یقین محکم, اس میں بھی پٹیالوی صاحب نے تفصیلاً بحث کی ہے, دلائل دی ہیں کہ بیٹی ایک ہی تھی. اور پھر علماء سیر, سیرت لکھنے والے علماء, ان میں یہ جناب محقق الاثر اپنے وقت کے الحاج سید
علامہ ابو علی شاہ زیدی رحمہ اللہ، ان کی یہ کتاب سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے تو درجنوں دلائل، آیات، روایات، پتہ نہیں کیا کیا عقلاً استدلالات، انہوں نے بہت تفصیل سے اس مسئلے کا رد کیا اور بڑا خوبصورت رد کیا ہے. اور پھر انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا جی مفتی اسحاق نے یہ کیا تو وہ کیا. اور ایک بہت بڑا رافضی ہے یاسر الحبیب، وہ بھی کہتا ہے، یاسر الحبیب ہمارے پہ کب سے حجت آ گیا، وہ تو استغفر اللہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ معاذ اللہ اتنا جاہل آدمی ہے کہ وہ کوئین الزبتھ کو معاذ اللہ اہل بیت کہتا ہے. وہ تو بالکل جاہل اور بدبخت آدمی ہے یاسر الحبیب. ہمارا اس سے کیا تعلق؟ ہمارا تعلق ہے کلینی صدوق مجلسی سے جو شیعہ محدثین ہے. اور آپ کا ہی ڈائلاگ بابے تو شاہی کوئی نہیں تو یاسر الحبیب کی ہے. خیر، یاسر الحبیب کی بکواسات اور اس سمیت وہ نامرد اور بغیرت جو اپنے آپ کو کہلاتے شیعہ ہیں لیکن پلتے بنی امیہ کے پھیک ٹکڑوں پہ ہیں جہالت کے زمرے میں، ان لانتیوں کا رد عالم ربانی سید جعفر مرتضی العاملی نے اپنی اس کتاب میں کیا جو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں. یہ بنات رسول، منہ بولی بیٹیاں رسول خدا کی، منہ بولی بیٹیاں سگی نہیں، عالم ربانی جعفر مرتضی عاملی نے پورا رد کیا ہے. عزیزان، ٹو بی آنیسٹ، میرے پاس دکھانے کو درجنوں دلائل ہیں شیعہ سنی کتابوں سے اس بات پر. ابھی تو صرف شیعہ کتابیں میں نے دکھائی ہیں اور وہ جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں. یہ حضرت نے خیانت، سری خیانت کی ہے اپنے اس بیان میں، بالکل جھوٹ بول رہا ہے. اب ایک جو طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں مقصرین، اور مقصرین وہ ولایت کے لبادے میں چھپے ہوئے مقصرین جو کہتے ہیں ہم صرف حدیثیں معصوم مانتے ہیں. آؤ جی، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈائریکٹ حدیث بھی دکھاؤں گا. اور کچھ ناسبی جو یہ کالدن تنظیم سپہ صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بھی ایک آدھ چوزے، عالم بھی نہیں میں نے کہتا چوزے، جنہیں اردو صحیح پڑھنا نہیں آتی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا جی کہ کسی معصوم امام کی روایت دکھا دو ہم مان جائیں گے اپنی شیعہ کتاب سے. تو آؤ جی میں رولا ہی ختم کرتا ہوں. یہ میرے پاس اب جو کتاب ہے اس میں امام مجتبیٰ کی روایت، آؤ نا سیدہ کے بیٹے سے پوچھو. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، الحاج محمد بن محمد شہید مقدس زنجانی رحمہ اللہ، ماہر علم تاریخ، ان کی کتاب انوار خمسہ، اسکرین پر آپ سب دیکھ رہے ہیں. انوار خمسہ میں انہوں نے صفحہ نمبر 303 پر خود یہاں مولا حسن مجتبیٰ امام حسن سے مروی صلوات اللہ علیہ ایک روایت لکھی. جب یہودیوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مسائل پوچھنا شروع کیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اور بقیہ اہل مباہلہ کی فضیلت انہیں تورات سے ثابت کی. کیسے آئیں؟ تو رسول خدا نے، طویل حدیث ہے اس کا لاحقہ عرض کروں گا، فرمایا اسی صفحے کی 5ویں سطر میں میری اکلوتی بیٹی زہرا کا نام لکھا ہوا. میری اکلوتی بیٹی. نقل کون کر رہا ہے اس حدیث کو؟ امام حسن. اور حدیث کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صلوات اللہ علیہ. ایک کی بیٹی اور دوسرے کی ہے ہی ماں، تو بیٹے اور باپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ خاندان کا احوال کیا ہے؟ امام مجتبیٰ کا بھی یہی عقیدہ تھا، رسول خدا کا بھی یہی عقیدہ تھا. اکلوتی دختر رسول خدا ہیں جناب زہرا، الحمدللہ. جی عزیزان، تو وہ شیعت کے لبادے میں چھپی ہوئی بھیڑیں، وہ نامرد جن کا سامنے آنے کا تو کوئی سین نہیں ہے، بس پیچھے بیٹھ کے کہتے چار بیٹیاں. اور وہ ناسبی جو کہتے ہیں شیعہ اپنی کتابوں میں دکھائیں، مل گیا ثبوت، جاؤ عیش کرو. خیر عزیزان، اب ذرا اہل سنت کی ان کتابوں کی طرف آئیں جو ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں پیش کی تھیں، پھر ہم ویڈیو کو تمام کریں کیونکہ دلائل آلریڈی بہت زیادہ ہو چکے ہیں. سب سے پہلے انصاب کے اوپر بات کریں. ہم نے پیش کی تھی تنزیہ الانصاب، جہاں واضح موجود ہے، یہ انتہائی معتبر اور انتہائی نایاب کتاب ہے، یہ ملتی نہیں، ہندوستان کا چھاپا. واضح اس میں موجود ہے کہ رسول خدا کی جو بقیہ دختران ہیں وہ سلبی بیٹیاں نہیں، وہ ربیبہ دختران ہیں. یہ حوالہ ہم نے پہلے پیش کیا. پھر اہل سنت کے امام الحافظ المحدث الاکبر احمد بن عبداللہ بن محمد طبری، ان کی کتاب ذخائر العقبہ ہم نے پیش کی تھی، جس میں انہوں نے واضح لکھا کہ یہ رسول کی طرف منسوب ہیں، سلبی ہیں ہی نہیں. ذخائر العقبہ سے ہم نے حوالہ پیش کیا. مرزا صاحب ماشاءاللہ سارے کھا گئے اور ڈکارے نے لیا. اب آج کی اس ویڈیو میں میں وہ حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں، مرزا صاحب رہ رب دا نا جے حوالہ تسی پچا جاؤ.
یہ میرے پاس موجود ہے بعد از کلام باری صحیح بخاری مع تشریح تحسیر الباری، تحسیر الباری شرح صحیح بخاری. اب اگر یہ کتاب بھی کوئی نہیں مانتا تو پھر بھاڑ میں جاؤ، مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تحسیر الباری کی عزیزان جلد نمبر 6 میرے پاس ہے. یہ حوالہ ہے سنی بھائیوں کے لیے، غور کرو بڑا مزہ آئے گا یار. جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 52 کتاب الدعوات، اور اس میں باب نمبر 37 میں جہاں حدیث نمبر 51 ہے اس کی شرح میں یہ کالم نمبر 2. یہاں پہ نواب وحید الزمان نے کیا لکھا اس کی شرح کرتے ہوئے، حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا جو کہ آپ کی اکلوتی پیاری بیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی پیاری بیٹی تھی. اللہ اکبر. واضح حدیث کی انہوں نے شرح میں لکھا. جی عزیزان، اب اس سے بڑا ثبوت میں کیا پیش کروں؟ انصاب کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، اب اس سے بڑا میں کیا ثبوت پیش کروں؟ شرح بخاری. عزیزان میرا نہیں خیال اب جس میں ذرہ برابر بھی غیرت ہوگی وہ دوبارہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ماننے کا کبھی سوچے گا بھی. اس میں رسول خدا کی بھی، جناب سیدہ کی بھی صلوات اللہ علیہ مجمعین، سب کی گستاخی ہے، اور دین اسلام کی بھی. خیر، اور ایک مرزا صاحب نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ معاذ اللہ شیعہ کہتے ہیں جی وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ جناب خدیجہ کی پہلی تھی. نہیں، ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے جناب خدیجہ قبل رسول باقرہ تھیں، کنواری تھیں، اور اس پر الحمدللہ اہل سنت کی کتابوں سے ہم دلائل دے چکے ہیں. ہماری ویڈیو ریکارڈڈ ہے بی بی خدیجہ کے اوپر. تو یہ بالکل چس ماری ہے حضرت نے. نہیں، وہ تھی ہی یہ ربیبہ بیٹیاں، سلبی صرف جناب زہرا، اور وہ بی بی خدیجہ کی بھی بیٹیاں نہیں تھیں. دیٹس آل.